اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ سامعین اکرام، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ یہ پروگرام جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد تمام ہمارے غیر احمدی بھائیوں تک پہنچنا ہے اور بہنوں تک پہنچنا ہے جن کو اسلام احمدیت کے بارے میں یا تو علم نہیں، یا اگر علم ہے تو بہت مختلف غلط باتیں ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں کدورت یا ایک پسندیدگی کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر کو آپ جانتے ہیں، میرا نام شراز احمد ہے۔ آج ہمارے ساتھ پھر مربی صاحب نے جوائن کیا ہے، مربی سلسلہ مکرم فیضان مغنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا وقت کو ضائع کیے بغیر کہ ہم اپنے جو ہم مختلف پیش گوئیوں کے متعلق ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں ہم آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آتے ہیں۔ جی مربی صاحب، جو ہمارے پاس اگلی جو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں اس میں ایک جو ہمارا جو نیا ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں جو اگلا بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے تقدیر مبرم کی اقسام، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو مختلف جو تعبیر ہوتی ہیں ان کے رنگ میں کس طرح اس کا ظہور ہوتا ہے دوسرے رنگ میں۔ اس کے متعلق کچھ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے کچھ ہمارے سامنے رکھیں۔ بالکل، جزاک اللہ شراز صاحب۔ تو ہم پہلے یہ ذکر کر رہے تھے، پرانے پروگرام سے بھی جو ہے یہ پیوستہ ہے پروگرام، تو اس میں بھی یہی ذکر چل رہا تھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ اجتہاد میں بات سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے اور اس پیش گوئی میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ مثالیں پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح حدیبیہ کے لیے نکلے تو حضرت عمر جیسے جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کا بھی خیال تھا کہ اسی سال جو ہے وہ حج ہوگا، وہ اسی سال عمرہ ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پھر بات سمجھائی کہ دراصل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر کو یہی فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جو ہے وہ عمرہ ہوگا اور خانہ کعبہ کا طواف ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیش گوئی کو دیکھیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ ہجرت کریں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خیال گیا ان کا یہ تھا کہ یہ یمامہ کی طرف شاید اشارہ کیا کہ کھجوروں کے باغات والی جگہ ہوگی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں سمجھایا کہ دراصل وہ مدینہ منورہ کی جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہ مقام تھا۔ پھر اسی طرح جو تقدیر مبرم ہے، یہ بعض اوقات ہمارے جو احباب ہیں دوسرے، تو وہ یہ بعض ایسی اصطلاحات میں ایسی اس میں ڈال کے جو ہے نا وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تقدیر مبرم دراصل ایسی ہے کہ جو بالکل اٹل وہ سمجھی جاتی ہے، لیکن تقدیر مبرم جس کے دعا اور صدقہ سے ٹل جانے کا جو ہے وہ احادیث کی روح سے بھی قبل از آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک مبرم نہیں تھی بلکہ وہ معلق ہی تھی، لیکن ملہم پر جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ خبر دی تھی، جو پیش گوئی جس کو بتایا تھا، وہ دراصل اس نے اپنے جو اجتہاد تھا، جو اپنی سمجھ تھی، اس کی وجہ سے تھوڑی سی غلطی کھا لی اس کے سمجھنے۔ تو اس سے زیادہ کچھ نہیں جو ہے کہ تقدیر جو ہے وہ دراصل وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک معلق ہی تھی۔ اور تقدیر مبرم وہ جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ کتب اللہ اگلے بنا انا و رسولی، کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ جو ہے تقدیر اٹل ہے، مبرم ہے۔ پھر ایک اور تقدیر جو ہم سب کو پتہ ہے، جس سے کوئی انکار نہیں سکتا، وہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر کوئی جو جان ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس یہ بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ پھر ایک اور بات بھی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کافی تفصیل سے جو اس کی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی جن پر عذاب یا جن پیش گوئیوں میں یا جن وعیدوں میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ مشروط ہوتی ہیں توبہ استغفار سے۔ بس اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں
کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بعض پیش گوئیاں ہیں جن کو یا تو جو بعض احباب ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کے لیے ہم یہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور بعض احباب ایسے ہیں یا وہ جان بوجھ کر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو اس میں بھی یہی کچھ پہلو ہیں جس میں وعید کی پیش گوئی ہے، توبہ استغفار کی ہے، ویسی ہی توبہ استغفار جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں پیش آتی ہے کہ یونس علیہ السلام نے ان کی تباہی و بربادی کا جو ہے وہ پیش گوئی فرمائی، مگر جب قوم نے توبہ استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ بس یہی وہ معیار ہے اگر جس پہ رکھیں جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، مختلف واقعات پیش کیے ہیں، اگر انہی معیار پہ رکھ کر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیش گوئیاں کی ہیں اگر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے پر ازر من الشمس ہو جائیں گی۔ تو اب میں دوسری جو پیش گوئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے متعلق بہت زیادہ جو مخالفین جو بعض غیر احمدی علماء ہیں وہ بار بار اس کو مزے لے کر بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ مربی صاحب جزاک اللہ، آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسری چیز ہے وہ ہے تعبیر کے دوسرے رنگ میں ظہور، کہ جو ہماری جو تعبیر ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، پھر ہم پیش طرف جاتے ہیں۔ بالکل، جو تعبیر بھی ہے وہ بھی اسی رنگ میں ہوتی ہے، جس طرح ہمارے سامنے دیکھا گیا ہے کہ تعبیر جو ہے وہ بعض اوقات ہم خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کی بعض اوقات مختلف تعبیر جو ہے نا وہ کی جاتی ہے، اور احادیث سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے ایک مثال رکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ ایسی جگہ ہجرت کریں جو جہاں کھجوروں کے باغات ہیں، تو آپ نے خیال کیا کہ وہ یمامہ کی بستی ہے، یمامہ کا جو طرف علاقہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، مگر دراصل وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ کا علاقہ تھا۔ پھر ایک اور ہمیں جو ہے اس بارے میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ آپ کو دکھایا گیا کہ گویا جو ابو جہل ہے وہ ایک انگوروں کا ایک خوشہ اس نے لیا ہوا ہے اور وہ جنت کے انگوروں کا خوشہ کھا رہا ہے، تو وہ دراصل اس رنگ میں پوری ہوئی کہ اس کا جو بیٹا اکرمہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ دراصل اور اسلام کے بعد اگر آپ واقعات پڑھیں جو انہوں نے بات کی، جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں جو جنگوں میں انہوں نے بعض خدمات پیش کی، تو بلا شبہ وہ انتہائی قابل قدر ہیں، اور ان کو انہی جنگوں میں سے ایک میں ان کو شہادت بھی نصیب ہوئی۔ تو دراصل یہ وہ بعض تعبیرات ہیں۔ پھر ایک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خیال میں شاید ہی جو کوئی بھی ذرا اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہو اس کے علم میں نہ آیا ہو کہ جب جنگ خندق کے موقع پر تمام عرب کے بڑے بڑے جو قبیلے تھے وہ قریش کی سرکردگی میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے جو ہے وہ مدینہ کی ایک طرف جو غیر محفوظ تھی خندق کھودی گئی، اور اس خندق کھودنے کے موقع پر ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ سامنے آ گیا، مگر اس وقت کیا ہوا وہ اب کسی سے جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اس وقت جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر جب بھی آپ ضرب لگاتے تو ایک اس پہ سے روشنی نکلتی، اور اس کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کو کیسر و کسرا کے خزانے دیے گئے ہیں اور محلات کی چابیاں دی گئی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل وہ جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا وہ ہم ساروں کا یقین ہے، سارے مسلمانوں کا یقین ہے کہ وہ 100% درست ثابت ہوا، مگر اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ وہ آئندہ خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ فتوحات نصیب ہوئی۔ تو دراصل یہ بھی ایک تعبیر کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اور جو خدا تعالیٰ اپنے ملموں کو جو خبریں دیتا ہے ان میں ایک یہ بھی رنگ ہوتا ہے کہ وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ بعینی ہی ایسی ہی پوری ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جی جزاک اللہ نبی صاحب، یہاں پر ایک اور جو بات میں اپنے سامعین کے لیے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر جب بھی کبھی بھی کسی خواب کی یا کسی پیشگوئی کے بارے میں کوئی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں اکثر اس تعبیر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ ایک کنگن لائے گئے اور وہ ایک صحابی کو بلا کر پہنائے گئے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، تو اس کے بارے میں پیشگوئی کو بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہر تعبیر جو ہے وہ
لٹرلی انہی معنوں میں مکمل ہوتی ہے جن معنوں میں وہ بیان کی جاتی ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اس کا تھوڑا سا بیان ناظرین کے لیے بیان کریں. بالکل جو ہے وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. بلکہ بخاری میں جو اصل کتاب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں ایک پورا کتاب ہے، پورا ایک جو چیپٹر ہے کتاب التعبیر کے نام سے. اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے آگے جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اب تم اے صحابہ ان خزانوں کی جو ہے وہ چابیوں خزانوں کو لا رہے ہو، یعنی جو فتوحات کر رہے ہو. تو دراصل یہ وہ رنگ ہے. اور بخاری میں بھی پورا ایک جو ہے کتاب التعبیر کے نام سے، جس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی یہ درج کی گئی ہے، یہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ کیسے جو بعض پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ منوان جو ہے وہ پوری ہو جائیں، بلکہ وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں، بلکہ کسی اور رنگ میں بھی وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں. جی جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی جو ہے وہ تفصیل بیان کر دی ہے. تو اس لیے میں آپ تمام اپنے سامعین ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو بھی پیش گوئی ہوتی ہے اس کا ہر پیش گوئی کا ایک ہی رنگ میں پورا ہونا ضروری نہیں ہے. ہم پچھلے پروگراموں میں بھی ہم اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ ہر جو پیش گوئی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور اگر ہم ہر چیز کو اگر ہم یہ پیش گوئی کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اس نے اسی طرح پورا ہونا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے، تو پھر یہاں پر ہم یہ بھی کہنا نعوذ باللہ ہم یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں پوری ہو رہی. کیونکہ جب ہم اللہ کی پیش گوئی کو، اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے پیش گوئی، اس پیش گوئی کو یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک جو پیش گوئی پہنچائی ہے، اس کو ہم اپنی مرضی سے مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو کہیں گے جی ہمارے مطلب کے مطابق پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے یہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس سے بہت زیادہ مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے. اب ہم جو ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ اسی پیش گوئی کی تعبیر اور اسی چیز سے متعلق جو ہے وہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں وہ بات کی جاتی ہے، اور اس کے متعلق بڑے شکوک و شبہات جو ہیں وہ لوگوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بہت دفعہ جو ہے جماعت احمدیہ کے مختلف پلیٹ فارم سے، یوٹیوب کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، رائٹنگ کے ذریعے یہ چیز بہت زیادہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خدا را تھوڑا سا خود سوچیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال ہم اس ٹاپک کی طرف دوبارہ جاتے ہیں جو ہماری پیش گوئی، اسی طریقے سے جو پیش گوئی جس کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ مسائل کریٹ کیے جاتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ ہے محمدی بیگم کے متعلق پیش گوئی. تو میں مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے جو تمام پہلو ہیں یا جو تمام اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس میں سے جو ہم بیسک اعتراضات ہیں اس کے ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی مربی. جزاک اللہ شراز صاحب، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو وہ جو ہے وہ گمراہ کرنے کی پیشگوئی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. تو ابھی جو ساری ہم نے تمہید باندھی ہے، جو پہلے آپ کے سامنے پیشگوئیوں کے اصول رکھے ہیں، قرآن کریم سے، احادیث سے مثالیں پیش کی ہیں، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اس پیشگوئی کو دیکھیں گے تو آپ کے اوپر ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور ایک اور بات جو ہے وہ میں اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پیشگوئی کے پس منظر کو بھی دیکھ لیا کریں. جب آپ اس پیشگوئی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس رنگ میں کہ نعوذ باللہ یہ پوری نہیں ہوئی، تو آپ کن لوگوں کو سیلیبریٹ کریں، یہ بھی ذرا سوچے کریں. کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے خلاف پیشگوئی کی وہ کیوں کی اور کن لوگوں کے خلاف کی؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس پیشگوئی جو ہے وہ ان اپنے رشتہ داروں کے خلاف کی جو دہریہ تھے اور دین اسلام کا تمسخر اڑاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ ان کے متعلق بھی غلط باتیں کرتے تھے. تو آپ دراصل ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کریں جو دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس پر بھی تمسخر کرتے تھے. تو آپ کا تو یہ سیلیبریٹ کرنا ہے ان لوگوں ایسی پیشگوئی کو جو میں بھی آپ کے سامنے ہم پیش رکھیں گے کہ جو بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وہ پیشگوئی بالکل اپنی شان کے ساتھ پوری ہوئی ہے وہ. اور لیکن جو آپ کا اس رنگ میں سیلیبریٹ کرنا ہے وہ جو ہے عذر گناہ بدتر گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو بس یہ بھی آپ یاد رکھیں
کہ اگر آپ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو دراصل آپ یہ ان لوگوں کے خلاف مطلب ان کی حمایت کر رہے ہیں جو دہریہ تھے اور اسلام کے مخالف تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ہرگز کوئی عقیدت نہیں تھی۔ تو دراصل حضرت جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس پیش گوئی کے ذریعے، جس کی ابھی ہم وضاحت کریں گے، آپ نے خدا تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ان رشتہ داروں کو جو دہریہ اور دین اسلام سے تمسخر کرنے والے تھے ایک نشان دکھانا چاہتا تھا، اور جو لوگ ان میں سے اس نشان کو رد کریں وہ سزا پائیں۔ اب یہ بھی یاد رکھنی چیز ہے کہ جو اس نشان کو رد کریں گے، یعنی وہ اپنی ہدایت کا وہ جو ہے سامان نہیں کریں گے، وہ سزا پائیں گے، اور جو ہدایت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحم فرمائے گا۔ یہی جو ہے وہ اس پیش گوئی کی اصل غرض تھی۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو پیش گوئیاں کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس سزا ہی دے دی جائے، بس لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، بلکہ اصل مقصد اور مدعا جو ہے وہ ہدایت دینا ہوتا ہے، اور یہی حکمت الہی اور مصلحت اس پیش گوئی میں مضمر تھی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود تحریر فرماتے ہیں۔ اب یہ میں آپ کے اشتہار سے جو 1888 میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شائع کیا تھا، اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیں اس رشتہ یعنی محمدی بیگم کے رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہ تھی، سب ضرورتوں کو خدا تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا، اولاد بھی عطا کی، اور ان میں سے وہ لڑکا بھی جو دین کا چراغ ہوگا، بلکہ ایک اور لڑکا قریب مدت میں ہونے کا وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا، وہ اپنے کاموں میں اولو العزم نکلے گا۔ پس یہ رشتہ جس کی درخواست محض بطور نشان ہے تا خدا تعالیٰ اس کنبہ کے منکرین کو عجوبہ قدرت دکھائے، اگر وہ قبول کریں تو برکت اور رحمت کے نشان ان پر نازل کرے اور ان بلاؤں کو دفع کرے جو نزدیک ہیں، لیکن اگر وہ رد کر دیں تو ان پر قہری نشان نازل کر کے ان کو تنبیہ کرے۔ اب یہ بہت واضح کر دیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کہ دراصل اس جگہ ان کو راہ راست پر لانا مقصد تھا، یہ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ نے شروع میں ہی واضح کر دیا کہ دراصل اس پیش گوئی یہ تھا کہ وہ توبہ کریں، اور وہ جو اسلام مخالف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف باتیں کرے ہیں اگر ان سے وہ اس کو وہ ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو معاف کر دے گا، اور ان کو جو قہری نشان ہیں اور جو ان پہ بلائے ہیں ان کو دور کر دے گا۔ اور ان رشتہ داروں کی حالت جو ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ اپنی جو مارکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے چچیرے بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو ملحدانہ خیالات اور اعمال میں مبتلا اور رسوم قبیحہ اور عقائد باطلہ اور بدعات میں مستغرق پایا، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے تابع ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر اور فسادی ہیں۔ بس یہ آپ کی جو عربی عبارت ہے آئینہ کمالات اسلام میں روحانی خزائن جلد نمبر 5 میں یہ موجود ہے، اور اس میں آپ نے کھل کر نقشہ بیان کر دیا کہ وہ انتہائی ملحدانہ خیالات کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اب جو ہمارے غیر احمدی احباب جو ہے وہ اس اپنے زوم میں اس پیش گوئی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوئی، دراصل وہ ان ملحدانہ خیالات کو اور ان ملحدوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایک جھوٹ پر مبنی بات پہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ایک رات ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص میرے پاس روتا ہوا آیا کہ میں اس کے رونے کو دیکھ کر خائف ہوا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بات ہے، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو دین خداوندی سے مرتد ہو چکے ہیں، بس ان میں سے ایک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گندی گالی دی، ایسی گالی کہ میں نے اس سے پہلے کسی کافر کے منہ سے بھی نہیں سنی تھی، اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں تلے رونتے تھے اور ایسے کلمات بولتے ہیں جن کے نقل کرنے سے زبان کانپتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں، خدا کا وجود محض ایک مفتریوں کا جھوٹ ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں ان کے پاس بیٹھنے سے منع نہیں کیا تھا؟
پھر یہی جو ہے وہ آئینہ کمالات اسلام کا ہی حوالہ ہے جو عربی عبارت ہے اس میں کا، اور اس میں پھر آپ نے وہ مزید تفصیل کے ساتھ نقشہ کھینچ دیا کہ ان کی حالت کیا تھی۔ پھر یہاں پر یہ جو ہے وہ بس نہیں ہوئی، بلکہ یہ جو نشان ہے وہ آپ کے رشتہ داروں نے طلب کیا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لوگوں نے خط لکھا، مطلب صرف یہ اپنی جو مجالس تھی صرف یہاں اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اس میں بات شاد کرتے رہے، بلکہ پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو گالیاں دیں اور وجود باری عزا اسمہ کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھ سے میری سچائی اور وجود باری تعالیٰ کے نشانات طلب کیے، اور اس خط کو انہوں نے دنیا میں شائع کر دیا اور ہندوستان کے غیر مسلموں کی بہت مدد کی اور انتہائی سرکشی دکھائی۔ اور یہ جو اخبار ہے، یہ جو خط ہے وہ عیسائی اخبارات میں بھی جو ہے وہ شائع ہوا۔ بس جب یہ نشانات جو ہے وہ طلب کیے، اس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی، جو آپ نے دعا جو ہے یہ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے۔ تو اس میں کہا کل تو یا ربی انصر عبدہ کا وقت العدائی کا، کہ میں نے کہا کہ اے میرے رب اپنے بندے کی مدد کر اور اپنے دشمنوں کو ذلیل کر۔ اور اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً فرمایا، اب یہ جو میں آپ کے سامنے آگے رکھ رہا ہوں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا۔ فرمایا کہ میں نے ان کی بدکاری اور سرکشی دیکھی، پس میں عنقریب ان کو مختلف قسم کے آفات سے ماروں گا اور آسمان کے نیچے انہیں ہلاک کروں گا، اور عنقریب تو دیکھے گا کہ میں ان سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، میں ان کی عورتوں کو بیوائیں اور ان کے بچوں کو یتیم اور گھروں کو ویران کر دوں گا تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا پائیں، لیکن میں انہیں ایک دم ہلاک نہیں کروں گا بلکہ آہستہ آہستہ، تاکہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والے سے ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر صاف الہام میں جو ساری پیش گوئی کے آپ کہہ لیں بنیاد ہے، اس میں بھی یہ صاف طور پر ذکر ہے کہ یہ ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کر دے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ رجوع کریں اور توبہ کرنے والے میں سے ہو جائیں۔ پھر آگے اس میں پیش گوئی میں آتا ہے کہ میری لعنت ان پر اور ان کے گھر کی چار دیواری پر اور ان کے بڑوں پر، ان کے چھوٹوں پر، ان کی عورتوں اور ان کے مردوں پر اور ان کے مہمانوں پر جو ان کے گھر میں اتریں، اور ان کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ان سے قطع تعلق کریں، ان کی مجلسوں سے دور ہوں وہ رحمت الہی کے تحت ہوں گے۔ بس اب یہاں پہ بھی دوبارہ ایک دفعہ پھر اب بار بار دیکھیں، اب اس میں تو یہ بھی نہیں ہے، اس میں تو بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ اگر توبہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر توبہ کریں گے رجوع کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ بس اسی پیش گوئی کے بارے میں اور بھی جو الہامات ہیں جس میں مزید یہ خاص طور پہ پیش گوئی جو ہوئی ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام تحریر کرتے ہیں کہ انہی ایام میں مرزا احمد بیگ والد محمدی بیگ صاحب نے ارادہ کیا کہ اپنی ہمشیرہ کی زمین کو جس کا خاوند کئی سال سے مفقود الخبر تھا اپنے بیٹے کے نام ہبہ کرائے، لیکن بغیر ہماری مرضی کے وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ہمارا چچا زاد بھائی کی بیوہ تھی۔ اس لیے احمد بیگ نے ہماری جانب بعز و انکسار رجوع کیا اور قریب تھا کہ ہم اس ہبہ نامہ پر دستخط کر دیتے، لیکن حسب عادت استخارہ کیا تو اس پر وحی الہی ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتہ کے لیے تحریک کر اور اسے کہہ کہ وہ تجھ سے پہلے دامادی کا تعلق قائم کرے اور اس کے بعد تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے۔ نیز اس سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ زمین جو تو نے مانگی ہے دے دوں گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور زمین بھی، نیز تم پر کئی اور رنگ میں احسان کروں گا، بشرطے کہ تم اپنی بڑی لڑکی کا مجھ سے رشتہ کر دو، اور یہ تمہارے اور میرے درمیان عہد و پیمان ہے جسے تم اگر قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لڑکی کا کسی اور شخص سے نکاح نہ اس لڑکی کے حق میں مبارک ہوگا نہ تمہارے حق میں،
اور اگر تم اس ارادہ سے باز نہ آئے تو تم پر مصائب نازل ہوں گے، اور آخری مصیبت تمہاری موت ہوگی، اور تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے، بلکہ تمہاری موت قریب ہے جو تم پر غفلت کی حالت میں وارد ہوگی، اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی 2.5 سال کے اندر مر جائے گا، اور یہ قضاء الہی ہے۔ بس تم جو کچھ کرنا چاہو کرو، میں نے تمہیں نصیحت کر دی ہے۔ اب یہ بھی وہیں پہ ذکر ہے، اگرچہ دیکھیں یہاں پر بھی بار بار اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ توبہ جو ہے وہ استغفار وغیرہ وہ رجوع کیا جائے، اور اگرچہ یہ وہ صرف پیشگوئی کا صرف یہ حصہ جو ہے وہ لے کر بعض علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور وہ جو پرانی جو میں نے پہلے حصے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کو وہ سراسر چھوڑ جاتے جو ہے وہ عمدن جو ہے وہ اس کو چھپا دیتے ہیں، جہاں پر صاف طور پر یہ ذکر ہے کہ رجوع کرو توبہ کرو تو جو ہے وہ جو عذاب جو ہے جو بلا ہے وہ ٹل جائے گی۔ پھر اسی جو بار ہے یہ ہے کہ 15 جولائی کے اشتہار میں بھی پھر آپ نے یہی آپ بعد میں آپ اسی طرح مزید جو ہے آپ نے ایک اور جگہ جو ہے مجموعہ اشتہارات میں جو ہے یہ ذکر آتا ہے 1888 میں، یہ آپ نے جو ہے وہ پھر آپ نے کہا کہ اے عورت توبہ کر، کیونکہ بلا تیری اولاد اور اولاد اور اولاد پر پڑنے والی ہے، بلا تیری اولاد اور اولاد در اولاد پر پڑنے والی ہے، اور تجھ پر مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ ایک شخص مرے گا اور اس سے بہت سے ایسے معترض باقی رہ جائیں گے جو زبان درازی سے کام لیں گے۔ پھر یہ جو الہام بتاتا ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کی جو نانی کی لڑکی اور لڑکی کی لڑکی یعنی محمدی بیگم صاحبہ پر بلا نازل ہونے والی تھی، جس سے محمدی بیگم صاحبہ کی نانی مصیبت میں مبتلا ہونے والی تھی، اور یہ بلا اور مصیبت توبہ سے ٹل سکتی تھی۔ یہ الہام ایک شخص کا مرنا اور ایسے معترضین کا پیدا ہونا بھی بتاتا ہے جو ناواجب طریق سے اعتراض کے لیے زبان کھولنے والے تھے۔ بس اس امر کو بنیادی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ الہام یردوہا الیکا لا تبدیل لکلمات اللہ توبہ نہ کرنے کی شرط سے مشروط ہے، اور توبہ کے وقوع میں آنے پر پیشگوئی کا یہ حصہ جو محمدی بیگم صاحبہ کی واپسی سے تعلق رکھتا ہے ٹل سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب محمدی بیگم صاحبہ کے باپ نے ان کے نکاح دوسری جگہ کر دیا تو پیشگوئی کے مطابق محمدی بیگم صاحبہ کا والد مرزا احمد بیگ نکاح کرنے کے بعد 6 عرصہ میں پیشگوئی کے میعاد کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اب یہ جو ہے وہ یہ بھی عموماً یہ چھپائی جاتی ہے، بات بیان ہی نہیں کرتے کہ جو محمدی بیگم کا باپ تھا اس نے نکاح کے 6 ماہ کے اندر ہلاک ہو گیا، حالانکہ جو اصل میعاد تھی وہ کافی زیادہ تھی، اور اس کی ہلاکت پر اس کا جو کنبہ تھا اس پر شدید اثر پڑا، اور محمدی بیگم صاحبہ کے خاوند نے بھی توبہ کی اور رجوع اللہ سے کام لیا، اور اس وجہ سے محمدی بیگم صاحبہ کے خاوند کی موت توبہ اور رجوع اللہ کی وجہ سے ٹل گئی، چونکہ محمدی بیگم کی حضرت اقدس علیہ السلام کی طرف واپسی کی پیشگوئی عدم توبہ کی شرط سے مشروط تھی، اور اس کے خاوند کے مرنے اور محمدی بیگم صاحبہ کے بیوہ ہونے کے بعد ہی واپسی ممکن تھی، اس لیے نکاح کی پیشگوئی غیر مشروط نہ تھی۔ اب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ان سے محمدی بیگم سے نکاح اور جو کی پیشگوئی تھی وہ اس تھی کہ اس کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اگر خاوند بھی توبہ نہ کرتا اور جو ہے اس کی موت واقع نہ اگر وہ توبہ نہ کرتا اور موت واقع ہو جاتی اور ہلاکت ہوتی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ پھر اگلا اس میں جو پیشگوئی کا اگلا حصہ ہے وہ پورا ہوتا، لیکن جب اس کے خاوند نے ہی توبہ کر لی اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا تو اس بعد پھر اس کے بعد نکاح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دراصل چونکہ خاوند نے شرط توبہ سے فائدہ اٹھایا اور اس طرح وہ پیشگوئی کے میعاد کے اندر بننے سے بچ گیا، اس لیے نکاح جو اس کی موت سے متعلق تھی ضروری الوقوع نہ رہی۔ بس یہ بھی جو بات ہے یہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب اس کا خاوند جو محمدی بیگم کا خاوند تھا اس نے توبہ کر لی اور توبہ کی، جب اس کا جو محمدی بیگم کا باپ جو احمد بیگ تھا وہ پیشگوئی کے زیر آ کر پیشگوئی کے جو عرصہ میعاد مقرر کیا گیا تھا اس کے اندر بلکہ صرف 6 ماہ کے اندر ہی وفات پا گیا، تو جو تمام محمدی بیگم کا خاندان تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ ان کو سمجھ آ گئی
کہ وہ خود جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی کی ہے اب وہ پوری ہونی جا رہی ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے محمدی بیگم کے خاندان نے اور محمدی بیگم کے جو خاوند ہے اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو پھر خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غالب آ گئی، اور اس وجہ سے جیسے ہم نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں جو وہ تھا، جب انہوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بخش دیا۔ تو اسی طرح جب محمدی بیگم کے خاوند نے جو ہے وہ توبہ کی اور رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس بلا سے، عذاب سے بچا لیا۔ پھر یہاں پر یہ خلاصہ ہے اس پیشگوئی کا جس پر معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ محمدی بیگم کے نکاح کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، حالانکہ یہ پیشگوئی سلطان محمد صاحب خاوند محمدی بیگم صاحبہ کے توبہ کر لینے پر ان کی موت واقعہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹل چکی تھی۔ اب یہ صاف ظاہر ہے، اور جبکہ جو محمدی بیگم کا والد تھا اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا، لیکن جب اگلا حصہ تھا کہ اس کا خاوند مرے گا، لیکن جب خاوند نے توبہ کر لی تو اب یہ وجہ ہی نہیں کوئی سمجھ آتی کہ وہ کیوں اب ہلاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو رجوع کر لے اور توبہ کر لے تو کیوں وہ ہلاک ہو؟ اور اس کی مثالیں میں نے پہلے بھی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے بھی واقعہ سے مل جاتی ہے۔ لہٰذا اب کسی معترض کو یہ اعتراض کرنے کی جو ہے وہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ بیوہ ہو کر کیوں حضرت اقدس کے نکاح میں نہیں آئی۔ معترضین زیادہ سے زیادہ یہ سوال کر سکتے ہیں، اب ایک جو ہے نا صحیح اب سوال بن سکتا ہے کہ سلطان محمد کی موت کیوں واقع نہیں ہوئی، اور ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ وعید کی پیشگوئی چونکہ عدم توبہ کی شرط سے مشروط ہوتی ہے، خواہ شرط نہ بھی بیان کی ہو، اس لیے وہ توبہ رجوع پر ٹل جاتی ہے۔ یہاں تو الہام صاف صاف جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الہام بیان کیے ان میں یہ صاف صاف بیان تھا کہ توبہ جو ہے وہ کریں گے، رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹلا دے گا، اور اس لیے محمد بیگم کا جو خاوند تھا وہ توبہ اور رجوع اللہ کی طرف سے کی وجہ سے وہ ہلاکت سے بچ گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکاح کی جو پیشگوئی تھی وہ ٹل گئی۔ بس خدا تعالیٰ کے الہامات پر کسی شخص کو یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں کہ نکاح کیوں وقوع میں نہ آیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد جو محمدی بیگم کا خاوند تھا اس نے جو ہے وہ توبہ کوئی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بس یہ جو ہے اس کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان محمد جو تھا وہ بڑی دیر تک وہ زندہ رہے، اور کبھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ اور اس پہ کہ یہ جو پیشگوئی تھی جو میرے متعلق تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ انجام آتم جو اپنی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 32 پر تحریر فرمایا ہے، فیصلہ تو آسان ہے کہ احمد بیگ کے داماد سلطان محمد سے کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ نے مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں۔ اب اس زمانہ میں جب محمدی بیگم کا خاوند سلطان محمد زندہ تھا، اور اس وقت بھی یہی اعتراض کیے گئے، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ 150 سال سے یہی اعتراض کرتے آ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنی کتاب میں در تحریر فرمایا کہ اس کو کہے کہ اعلان کرے تکذیب کا اشتہار دے اور پھر اپنی موت سے بچ کر دکھائے۔ اور یہ بھی آپ نے آگے مزید فرمایا، اور ضرور ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے جب تک کہ وہ گھڑی نہ آ جائے کہ وہ اس کو بے باک کرے دے، سو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو، اس کو بے باک اور مکذب بناؤ اور اسے اشتہار دلاؤ اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد نمبر 32 اور صفحہ نمبر جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 32 ہے، تو اس کا یہ حوالہ ہے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ میں ہی لوگوں کو اور جو بھی مخالفین تھے جو اس پیشگوئی کو پیش کرتے تھے کہ یہ پوری نہیں ہوئی، ان کو کہا کہ جاؤ اس کو سامنے لاؤ۔ بس کسی جو ہے وہ معترض کی یہ جو ہے وہ اس میں یہ جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس جائے اور احمد جو محمد سلطان محمد تھا محمدی بیگم کا خاوند اس سے وہ تکذیب کا اشتہار لائے، بلکہ سلطان محمد جو ہے وہ بارہا لوگ اس کے پاس گئے اور ان کو جو ہے یہ کوشش کرتے رہے، بلکہ عیسائی بھی گئے اور دوسرے بھی، اور بہت لالچ دیے گئے، اور مسلمانوں میں نے دیے اور عیسائیوں نے بھی دیے، مگر وہ جو ہے وہ اس شوخی اور بے باکی کے لیے تیار نہ ہوئے۔
پھر جو ہمارا پاکستان سے اور اس سے پہلے جو ہے وہ قادیان سے الفضل، روزنامہ الفضل جو ہے وہ شائع ہوتا تھا، اور اس میں بھی 1921 میں، اور جو مرزا سلطان محمد جو ہے ان کے ابھی زندہ ہی تھے، تو ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ اور اس میں دریافت کیا گیا، اور اس میں اس پیش گوئی کے متعلق، اور اس میں بھی سلطان محمد صاحب نے جو ہے وہ برملا لکھا، اور برملا اس انٹرویو میں کہا کہ میرے خسر مرزا احمد بیگ صاحب واقعہ میں عین پیش گوئی کے مطابق فوت ہوئے، مگر خدا تعالی غفور و رحیم بھی ہے اور اپنے دوسرے بندوں کی بھی سنتا اور رحم کرتا ہے۔ اور بس یہ وہ جواب تھا جو انہوں نے اس پیش گوئی کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو دیا۔ اور اس آخری فقرہ میں مرزا سلطان محمد صاحب نے اپنی توبہ استغفار کا اظہار کیا اور پہلے فقرہ میں پیش گوئی کی تصدیق کی۔ اس کے باوجود مزید وضاحت جو ہے وہ اس میں مزید وضاحت انہوں نے اس رنگ میں کی کہ یہ پیش گوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبہ کے باعث نہیں ہوئی۔ اور پھر مزید کہا کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ جو ایمان و اعتقاد مجھے حضرت مرزا صاحب پر ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی جو بیعت کر چکے ہیں اتنا نہیں ہوگا۔ اب بس اس میں برملا جو ہے وہ اظہار کر دیا کہ کیسے جو وہ مکمل طور پر جو احمد بیگ صاحب تھے، سلطان محمد احمد بیگ صاحب کی، وہ اس ہلاک ہوئے اور وہ اپنے خسر کی جو موت تھی اس کو عین پیش گوئی کے مطابق سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ حضرت کبھی بھی انہوں نے اس پیش گوئی پہ اعتراض نہیں کیا، اور بلکہ وہ ان کو مکمل ایمان تھا حضرت مرزا صاحب پر۔ پھر مزید جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ ان شہادتیں موجود ہیں، اور جس میں انہوں نے بارہا اس بات کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے سلطان محمد صاحب نے، بلکہ ان کی آگے جو اولاد تھی انہوں نے بھی جو اصل میں اپنا ایک جو ہے اپنا ایک الفضل میں ایک خط شائع کروایا، اور اس میں لکھا، اب یہ مرزا اسحاق بیگ صاحب کی بات ہو رہی ہے، اور مرزا اسحاق بیگ محمدی بیگم اور سلطان محمد صاحب جو ہیں ان کے بیٹے تھے، اور وہ لکھتے ہیں اس پیش گوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے۔ اب یہ خود جو ہے وہ ان کا نواسہ لکھ رہا ہے کہ اس پیش گوئی کے مطابق جو ہے وہ میرے نانا ہلاک ہوئے، اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، اور یہی اصل غرض تھی پیش گوئی کی، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم میں بدل دیا۔ بس یہ وہ جو ہیں تمام حصہ ہے جس کی وجہ سے جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے اس میں بعض لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے، اور اس کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ وسیع ہے اور ہر چیز پر حاوی ہے، اور ہر پیش گوئی میں جو وعید کی پیش گوئی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ نہیں کرو گے تو عذاب نازل ہوگا، وہ توبہ استغفار اور رجوع اللہ سے جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، اور اس کی جو مثال جو ہے وہ پرانے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کے میں بھی ملتی ہے، اور اسی طرح کی جو اسی کا ایک نمونہ جو ہے وہ یہ پیش گوئی ہے جو محمدی بیگم سے تعلق رکھتی ہے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے جو اس محمدی بیگم کے معاملے کی ڈفرینٹ جو پورشنز ہیں، جو ڈفرینٹ حصے ہیں مکمل، وہ آپ نے ناظرین اور سامعین کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اب اگر کوئی حق کا تلاشی ہے تو وہ اس کو سننے کے بعد یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ اچھا جی میں نے نہیں ماننا، کیونکہ جو انسان آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن اگر آپ کہیں سے بھی ذرا سی بھی آپ کے اندر ایمانت اور دیانت ہے، آپ آنےسٹ ہیں، تو آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں گے کہ یہ جو پیش گوئی تھی کم از کم اس کے اوپر آپ دوبارہ سے اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ مصیبت ہے یا آپ کو یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ جی ایک ایسی بات جو کہ آپ کو آپ کے علماء نے مختلف طریقوں سے جھوٹ بنا کر سمجھائی ہے، اور آپ کو یہ دل میں بٹھا دیا ہے کہ جی احمدی جو بھی بولیں گے وہ جھوٹ ہی ہوگا،
تو پھر ہم آپ کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اس سے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اور مزید پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں جاتے جاتے آپ سے دوبارہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. دوبارہ سے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہم آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ بہترین طریقے سے جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق آپ بات کو سمجھیں، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر بغیر تحقیق کیے اور اس کو سننا شروع کر دیں. اور اس کے بعد میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ پھر بھی اس ٹاپک کے اوپر یا اس سے ریلیٹڈ جو ہم نے پہلے ٹاپکس پہ ڈسکس کیے ہیں، اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.